آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے 7E ٹیکس کے بارے میں، جو کہ پاکستان کا سب سے اہم ٹیکس ہے۔ 2025 کی جو ہم ریٹرن فائل کر رہے ہیں اس کے اندر 7E ٹیکس کو اپنے بہت زیادہ خیال سے فل کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ 7E ٹیکس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے، کس طرح اپلیکیبل ہوتا ہے، اس کی ہم اگزامپل دیکھیں گے اور کس پر یہ لاگو نہیں ہوتا، وہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آسان ٹیکس، میں ہوں محمد نعیم اشرف۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس یہ کرنا ہے کہ 7E جو ٹیکس ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ اب 7E ٹیکس بیسیکلی 2022 کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اور اس کا نام اس ٹائم ڈیمڈ انکم ٹیکس آن اموویبل پراپرٹی رکھ دیا گیا تھا۔ اب جو 7E ٹیکس ہے یہ اس لیے لگایا گیا تھا، اس پر لگایا گیا تھا کہ ایسی پراپرٹی جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کوئی ایسی زمین جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، چاہے خالی پڑی ہوئی ہے، آپ رینٹ نہیں لے رہے ہیں اس کے اوپر حکومت فرض کر لے گی کہ آپ اسے آمدنی کما رہے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے گا۔ اس ٹیکس کو 7E ٹیکس کہا جاتا ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 7E ٹیکس لگتا کیسے ہے۔ 7E ٹیکس بیسیکلی لگایا جاتا ہے کہ آپ کی فرضی انکم کے اوپر۔ فرضی انکم یہ ہے کہ آپ کے پاس فرض کریں کوئی پراپرٹی موجود ہے، اب وہ پراپرٹی کی جو ویلیو ہے ہم فرض کر لیتے ہیں جی 5 کروڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اب 5 کروڑ روپیہ آپ کے پاس اس کی ویلیو آ گئی ہے، گورنمنٹ کیا کرے گی، اس پر 5 کروڑ کی ویلیو کا سب سے پہلے کہے گی جی آپ اس کا نکال لیں جی 20%، اس کا 5% نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا 5% جب نکالیں گے، 5% نکالنے کے بعد آپ کے پاس اس کی ویلیو آ جائے گی جی 25 لاکھ روپے کے قریب، ٹھیک ہے۔ 25 لاکھ کا پھر وہ کہے گی جی اب آپ نے اس کا 20% ہمیں پے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 20% نکالیں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا جی 5 لاکھ۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے۔ اگر ہم دوسرا طریقہ کار دیکھتے ہیں تو آپ سمپل کیا کریں گے، 5 کروڑ روپے کی ویلیو ہے، آپ اس کے اوپر 1% پے کر دیں۔ 1% جو نکالیں گے وہ بھی آپ کے پاس کتنا نکلے گا جی 5 لاکھ کے قریب نکلے گا، ٹھیک ہے۔ 5 لاکھ یہ بھی ہے، 5 لاکھ یہ بھی ہے ہمارے پاس۔ یعنی یہ ٹیکس ایسے لگایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس فرضی انکم ہے، فرض کر لے کہ آپ کے پاس جو 5 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے اس کے 5% آپ نے اس کی انکم کما لی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ 5% جب اس کی انکم آپ نے کمائی ہے تو وہ انکم آپ کے پاس آئی ہے جی 25 لاکھ۔ اس 25 لاکھ کا پھر ہم نکالیں گے 20%، وہ جو 20% نکالیں گے وہ آپ کے پاس نکلے گا 5 لاکھ۔ وہ 5 لاکھ روپے آپ کا ٹیکس ہوگا۔ اس کی ہم اگزامپل بھی ہم نے ساتھ یہ بھی دیکھ لی ہے کہ اگزامپل بھی ہم نے یہی دیکھی ہے کہ 5 کروڑ روپے کی انکم کے اوپر ہم نے ٹیکس کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس پر لاگو نہیں ہے، کس کس پر لاگو نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایسا گھر جس پر آپ رہ رہے ہیں، آپ موجود ہیں، وہ اس کے اوپر یہ والا جو 7E کا ٹیکس ہے وہ لاگو نہیں ہے۔ فرض کریں آپ کی ریٹرن کے اندر 2 پراپرٹیز آ رہی ہیں، ایک پراپرٹی ایسی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، وہ اپنے شو کی ہوئی ہے، اور ایک پراپرٹی ایسی ہے جس پر آپ رہ نہیں رہے ہیں لیکن ہم نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے یا خالی پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ جو 7E ٹیکس ہے یہ لاگو ہوگا۔ نمبر 2 ہے کہ ایسی زرعی زمین جس کی جو ویلیو ہے وہ 2 کروڑ روپے سے کم ہے، ٹھیک ہے، جس کی ویلیو 2 کروڑ روپے سے کم ہے، اس کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے یہ لاگو نہیں ہوگا۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے کہ بیرون ملک جو لوگ رہ رہے ہیں جن کی پراپرٹی پاکستان میں موجود ہے اور صرف ایک پراپرٹی موجود ہے، اگر ایک سے زیادہ پراپرٹی ہے تو اس کے اوپر بھی جو 7E ٹیکس ہے یہ لگے گا۔ اگر یہ صرف ایک ہی پراپرٹی موجود ہے تو اس کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگے گا۔ اور نمبر 4 ہے کہ ایک چھوٹی سی پراپرٹی یا جس کی ویلیو بہت کم ہے اس کے اوپر بھی جو ٹیکس ہے یہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 7E ٹیکس کیا ہوتا ہے، اس کی کیلکولیشن بھی آپ کو آج تک سمجھ آ گئی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن، کوئی کیوری ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔